قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب لوح و قلم کے صفحہ نمبر 235 سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ کائنات میں 3 زمانے ہیں: زمانے حقیقی، زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر۔ یہ زمانے غیر متواتر جس کا تجربہ ہمیں منقسم حواس میں ہوتا ہے، اور زمانے غیر متواتر وہ ہے جس کا تجربہ ہمیں غیر منقسم حواس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہی 2 ایجنسیوں کو روح الہی اور علم اشیاء بتایا گیا۔ علم اشیاء کے مقابل عالم فطرت بتایا، جسے قرآن نے عالم شہادت کہا ہے، اور روح الہی کے مقابل روحانی دنیا جسے زمانے غیر متواتر کہا ہے، جسے قرآن نے عالم غیب کا نام دیا ہے۔ یہ تیسری ایجنسی جو ہے زمانے حقیقی، وہ غیب الغیب ہے، یعنی غیب سے بھی اوپر۔ اور یہ جو 2 ایجنسیاں ہیں، زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر، ان کو حضور قلندر بابا اولیاء نے سمجھنے کے لیے نور اور نسمہ کا سمجھنا ضروری قرار دیا، اور یہی انسان کے شعوری اور غیر شعوری پیمانے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ غیب الغیب جو ہے یہ لا تناہیت ہے، یعنی یہی زمانے حقیقی ہے، اور اس لا تناہیت کے مقابل پھر ہر متناہیت کی ماہیت ہے، یعنی اس لا تناہیت میں سے اسپیس کا ایک سیگمنٹ کاٹا جائے تو اس کی حدیں متعین ہو جاتی ہیں، تو اس سے جو ماہیت بنتی ہے اصل میں اس کی متناہیت، یعنی اس کی حدیں، باؤنڈریز جو ہے، اسی کا نام پھر علم ہے۔ اور علم وہ ہستی ہے جو لا تناہیت کے اندر تجسس کرتی ہے اور لا تناہیت کی افہام و تفہیم میں لگی رہتی ہے۔ تو علم غیب کے 2 مراتب بتائے، غیب الغیب اور پھر غیب۔ مرتبہ غیب الغیب جو ہے یہ نور مفرد کا لمحہ ہے، اسی کو زمانے حقیقی کہا گیا۔ یہ لمحہ غیر متغیر لمحہ ہے، اس کی وسعت ازل سے ابد تک ہے، اور علم کی ہستی اسی لمحے کے اوصاف کو معلوم کرنے میں لگی رہتی ہے، یعنی علم اس لمحے کی لا تناہیت سے تناہیت کی طرف سفر میں مصروف رہتا ہے، اور یہ عبوری لمحہ جو لا تناہیت سے تناہیت کی سمت سفر میں گزرتا ہے، نور مرکب کا لمحہ ہے۔ اس لمحے کی مدت انسانی شعور کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ انسانی شعور کا آغاز ہی تناہیت میں ہوتا ہے، یعنی لمٹس میں ہوتا ہے یا باؤنڈریز میں ہوتا ہے۔ تو تناہیت کا لمحہ جو ہے یہ ہماری دنیا کا وقت ہے، اسی کا تذکرہ زمانے متواتر کے نام سے کیا گیا، اور یہ لمحہ نسمہ مفرد سے شروع ہو کر نسمہ مرکب پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مثالیں دے کر اس بات کو واضح کرتے ہوئے حضور قلندر بابا اولیاء نے
فرمایا کہ اگر ہم کسی کو سورج کا خیال آتا ہے تو سورج کے نظام کا احاطہ ہمارا ذہن جو ہے وہ غیر شعوری طور پر کر لیتا ہے، اور یہ پورا تصویری صورت میں یا تصویری فلم کی شکل میں موجود ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لمحے کی تفصیلات یعنی آثار و احوال، کیفیات اور حوادث اگر لپیٹ دیے جائیں فلم کی صورت میں تو یہ زید کی زندگی کا ایک لمحہ بنا، اور یہ بتایا کہ جس بھی انسان کو ہم دیکھتے ہیں وہ بے شمار لمحات یعنی کہ عالم میں فطرت کی لپٹی ہوئی سربستہ فلم ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو یوں کنکلیوڈ کیا کہ زمان متواتر جو ہے اس کا لمحہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے یا جسم ہے، اور زمان غیر متواتر کا لمحہ پھر اس کی تفصیلی فلم ہے، یعنی کہ ایک سمری ہے یا ایک ٹائٹل ہے، پھر اس کو جب ہم انفولڈ کرتے ہیں تو وہ زمان غیر متواتر ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ زمان غیر متواتر کا لمحہ ہر وقت ہمارے سامنے رہتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، اسی لیے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 235 پہ جو مثال ہے کہ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو زمان غیر متواتر کا لمحہ درمیانی فاصلے کو ہماری لا علمی میں اس طرح ناپ لیتا ہے کہ نہ تو شے کی روشنی ہمارے ذہن سے ہوا بھر الگ رہتی ہے اور نہ ہوا بھر ہمارے ذہن کی سطح میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا دوبارہ اس مثال پہ غور کریں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو زمان غیر متواتر کا لمحہ درمیانی فاصلے کو ہماری لا علمی میں یعنی ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا اور اس طرح ناپ لیتا ہے کہ نہ تو شے کی روشنی ہمارے ذہن میں داخل ہوتی ہے نہ اس سے الگ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شے کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارا ذہن شے سے ہوا بھر الگ رہے، یعنی کہ بہت ہی باریک ہلکا سا مائکرونز میں بھی ڈسٹنس رہے، یا وہ ہوا بھر شے میں کے اندر داخل ہو جائے تو شے غائب ہو جائے گی اور ہم اسے ہرگز نہیں دیکھ سکیں۔ متواتر شعور میں تواتر ہوتا ہے، مثلاً آج کے بعد پرسوں کا دن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کل کا دن نہ گزر جائے، اسی طرح ربیع الاول کے بعد ذی قعد کا مہینہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک درمیانی مہینے نہ گزر جائیں۔ اس کے برعکس زمان غیر متواتر ترتیب کا پابند نہیں ہے، جس کی ایک مثال رویا یعنی خواب ہے۔ خواب دیکھنے والا 10 سال بعد کے واقعات اچانک دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ ابھی درمیانی وقفہ نہیں گزرا ہوتا۔ گویا زمان متواتر میں ہر دور کے حوادث نظر آ سکتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل کی کوئی شرط نہیں ہے، اور زمان غیر متواتر میں کائناتی حوادث کو ناپنے کے ایسے تمام پیمانے موجود ہیں جن سے ماضی، حال اور مستقبل کو بغیر کسی ترتیب کے ناپا جا سکتا ہے۔ رویا یا خیال میں ہم ایسے زمانے کو واپس لا سکتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جب ہم وہ ٹیپ ریکارڈر پہ کیسٹ ریوائنڈ کرتے ہیں یا اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں یا فاسٹ ریوائنڈ کرتے ہیں
یعنی ہم جس لمحے میں چاہیں پیچھے جا سکتے ہیں یا آگے جا سکتے ہیں. یہ ماضی اور مستقبل اصل میں ذہن کی یا فارورڈ موومنٹ ہے یا بیکورڈ موومنٹ کو ماضی کہتے ہیں. اور یہ ساری ٹیپ جو ہے جس میں سارے حادثات اور واقعات اور کیفیات ریکارڈ ہیں وہ لمحہ حقیقی ہے. جب ہم ایک پوری کیسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو گویا ہم لمحہ حقیقی کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ ایک سپول سے دوسرے سپول کی طرف لپٹ رہی ہوتی ہے تو جو اس کا ہے ٹیپ ریکارڈر کا ہیڈ ہے وہ اس سے انفارمیشن جس ترتیب سے اخذ کر رہا ہوتا ہے اس ترتیب کو ہم حال کہتے ہیں اور اسی کو زمانے متواتر کہیں گے. خیال یا رویا کے اندر اس کو واپس لانے میں درمیانی وقفہ نظر انداز ہو جاتا ہے. زمانے غیر متواتر کی ایک سطح تو یہ ہے کہ جس کا ہم نے مذکورہ بالا سطور میں تذکرہ کیا ہے، اور زمانے غیر متواتر کی دوسری سطح ہمہ وقت ہمارے ذہن کے ساتھ وابستہ رہتی اور کام کرتی ہے، جس کی ایک مثال اوپر گزر چکی ہے اور بے شمار مثالیں ہر وقت ہمارے تجربے میں آتی رہتی ہیں. مثلاً ہم جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نے آج سے 25 سال پیشتر دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ 25 سال کے واقعات کو مسلسل یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ہم اچانک اس شخص کے چہرے کو واپس اپنے ذہن میں لے آتے ہیں. دراصل وہ زمانے غیر متواتر کے دائرے میں محفوظ رہتا ہے. ہمارا ذہن اس کی شخصیت واپس لانے کے لیے تمام درمیانی وقفوں کو حذف کر جاتا ہے. بالفاظ دیگر یا تو ہمارا ذہن زمانے غیر متواتر کے اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے اندر مذکورہ انسانی شخصیت محفوظ ہے، یا پھر زمانے غیر متواتر کا دائرہ ہمارے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے. دوسری سطح کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. جب ہم زینے سے اترتے ہیں تو زینے کی سیڑھیوں کا ناپ جو پہلے سے زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہے ہمارے قدموں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے ہمیں زینہ اترنے میں شعوری طور پر سوچنا نہیں پڑتا. کبھی کبھی قدم ڈگمگا جاتا ہے اور ہم گر پڑتے ہیں. اس موقع پر کسی وجہ سے ہمارا ذہن زمانے غیر متواتر کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے اور رہنمائی زمانے متواتر کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جس کے سبب قدم غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ زینے کا ناپ زمانے متواتر کے اندر ریکارڈ نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان مثالوں سے حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ ڈیلی عام روٹین کی مثالیں ہیں. ہم زینہ چڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہمیں فوراً اس کا ماضی یاد آ جاتا ہے، یا وہ جب ہمیں ملا تھا پہلی بار وہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ سارا سکپنگ جو ہے یہ ہم زمانے غیر متواتر کی وجہ سے کرتے ہیں. تو یہ بتایا کہ یہ زمانے حقیقی، زمانے غیر متواتر اور زمانے متواتر کہیں کوئی دور پار کی چیز نہیں ہے. یہ ہمہ وقت ہمارے اعصاب اور ہمارے حواس اور ہمارے ذہن میں، ہمارے تصورات میں یہ ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، آپریٹو ہوتے ہیں. حضور قلندر بابا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں زمانے غیر متواتر کو علم الاسماء سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ دیکھیے علم الاسماء کی ایک اور تشریح کہ علم الاسماء اصل میں زمانے غیر متواتر کو کہتے ہیں، اور علم الاسماء اصل میں وہ شعور ہے جس کا نام ہم نے اپنی اصطلاح میں زمانے غیر متواتر رکھا ہے. یعنی علم الاسماء اصل میں ایک شعور ہے جس کا نام ہم نے اپنی اصطلاح میں یا ٹرمنالوجی ہم نے ایجاد کر کے اس کو سمجھنے کے لیے زمانے غیر متواتر رکھ دیا. یعنی یہ شعور زمانے غیر متواتر کی
اضافی صفت ہے۔ اب روح کی ذاتی صفت زمان حقیقی ہے، یعنی روح کے درجے پہ ہم زمان حقیقی سے آشنا ہیں۔ اس میں ازل سے ابد تک کی تمام تصویری فلمیں محفوظ ہیں، اور قرآن پاک کی زبان میں اسی کو لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ یہ زمان تجلی ذات میں نقش ہے، اس کی اپنی حیثیت تجلی صفات کی ہے۔ یہ نقش ہے تجلی ذات میں، لیکن اس کی حیثیت تجلی صفات کی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے زمان حقیقی کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی۔ یہی روح زمان حقیقی کا شعور ہے۔ یعنی یہاں پہ آ کے یہ راز بالکل واشگاف کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر زمان حقیقی کا شعور پھونکا گیا، اور پھر اسی شعور کے بالمقابل تجلی ذات یعنی علم القلم اور تجلی صفات یعنی لوح محفوظ واقع ہے، اور یہ دونوں عالم نور کے مراتب ہیں۔ تجلی صفات کے مرتبے میں زمان غیر متواتر اور زمان متواتر دونوں کے اندرجات محفوظ ہیں۔ تجلی صفات ہی وہ شعور ہے جس کو غیر متواتر شعور اور متواتر شعور دونوں کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ سن لیجئے، یہ تجلی صفات بھی ایک شعور ہے، اور جس سے غیر متواتر شعور اور متواتر شعور کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ یہ شعور کے 3 درجے ہو گئے۔ قرآن پاک کی زبان میں تجلی صفات کو عالم امر اور باقی 2 زمانوں کو عالم خلق کہا گیا ہے، یعنی تجلی صفات یعنی زمان حقیقی کو عالم امر کہتے ہیں۔ اب یہ قرآنی ٹرمنالوجی کی وضاحتیں آ رہی ہیں۔ پہلے تصوف کی ٹرمنالوجی کی وضاحتیں تھیں، ان کا اصل چھلکا اتار کے اندر سے دکھایا کہ یہ اصل میں کیا ہیں۔ اب ہمیں قرآنی ٹرمنالوجی سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ عالم خلق کے 2 مراتب ہیں، یعنی عالم امر اور عالم خلق۔ پھر عالم خلق کے 2 مراتب ہیں، ایک عالم تمثال ہے جو زمان غیر متواتر ہے، اور دوسرا عالم فطرت ہے، یہ زمان متواتر ہے۔ اسی کو عالم عنصری یا عالم تاریخ اور مظاہر کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ترجمہ ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب حضور قلندر بابا اولیاء اس کا اصل مفہوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ہے، یہ زمان حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم حضوری کا شعور ہے۔ اگر کسی کو علم حضوری کا شعور حاصل ہوگا تو وہ زمان حقیقی کو جانتا ہوگا، اور اگر وہ اس درجے کا شعور نہیں رکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم حضوری کو نہیں جان سکتا، یعنی کہ اللہ کی ذات و صفات کو نہیں جان سکتا۔ پھر دوسرا مرتبہ رگ جاں کا، جو انسانی انا یعنی علم الاسماء کا شعور ہے، یہ علم الاسماء کا شعور انا کہلاتا ہے، اور اسی کو رگ جاں کا ہے، حبل الورید۔ تیسرا مرتبہ اس کا جس کی رگ جاں کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں پڑھتے ہوئے ان تینوں ایجنسیز کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا کہ اللہ کی ذات و صفات
کا شعور، دوسرا رگے جاں کا شعور، اور تیسرا اس کا جس کی رگے جاں کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ انسان بحیثیت شے، اور یہ انسان شے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا دوسرا نام زمان متواتر ہے۔ اب زمان متواتر افراد کا شعور ہے۔ اس شعور میں کائنات کا ہر فرد یعنی ذرہ ذرہ خود کو اپنی انفرادیت کی حدود میں جانتا ہے۔ زمان غیر متواتر کائناتی شعور ہے، یعنی زمان متواتر فرد اور نوع کی سطح پہ کام کرتا ہے، اور زمان غیر متواتر کائناتی سطح پہ کام کرتا ہے۔ یہ افراد میں غیر شعوری طور پر کام کرتا ہے، اور زمان حقیقی یہ اللہ تعالیٰ کا علم یعنی علم حضوری ہے، اور یہ وہ شعور ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں کار فرما ہے۔ دیکھیں پھر وہی شعور کے 3 درجے آ گئے، زمان حقیقی، زمان غیر متواتر اور زمان متواتر۔ فرد کے درجے پہ یہ زمان متواتر ہے، کائنات کے سطح پہ یہ زمان غیر متواتر ہے، اور اللہ کے علم کے درجے پہ یہ زمان حقیقی کہلاتا ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں کار فرما ہے، یعنی اس سے دیکھ لیجئے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں درجے ساتھ ساتھ دور کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ شعور کائنات میں کام کرتا ہے تو کائنات اس کو اپنا ذاتی شعور جانتی ہے، اور جب یہ شعور ذرے میں کام کرتا ہے تو ذرہ اس کو اپنا انفرادی شعور سمجھتا ہے۔ جب تک یہ شعور کائنات سے ماورا ہے زمان حقیقی ہے، اور جب کائنات میں سما جاتا ہے تو زمان غیر متواتر کہلاتا ہے، اور جب ذرے کے اندر حرکت کرتا ہے تو زمان متواتر بن جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض میں اس ہی شعور کو نور کہا گیا ہے۔ انسان کی ذات میں انہی 3 شعوروں کے مدارج کام کرتے ہیں۔ انسان کی ذات میں انہی 3 شعوروں کے درجے، یہ تینوں شعور درجہ بدرجہ کام کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جن لوگوں نے محنت کی بیچ راہ ہماری کے، البتہ دکھا دیں گے ہم ان کو راہ اپنی، اور تحقیق اللہ ساتھ احسان کرنے والوں کے ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زمان حقیقی اور زمان غیر متواتر دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، سطحی طور پہ مطالعہ کرنے سے اس آیت میں کہاں نظر آتا ہے، لیکن حضور کلندر بابا اولیاء اپنی فراست سے ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ اس میں زمان حقیقی اور زمان غیر متواتر دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ کیسے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتے ہیں ان پر یہ دونوں زمانے منکشف ہو جاتے ہیں، ان کی ذات میں وہ بیداری پیدا ہو جاتی ہے جو زمان متواتر میں ان دونوں زمانوں کو سمجھتی اور محسوس کرتی ہے، یعنی وہ زمان متواتر میں رہتے ہوئے زمان غیر متواتر اور زمان حقیقی کو سمجھتے اور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اکثر اوقات ان پر وہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں جو زمان حقیقی سے غیر متواتر میں اور غیر متواتر سے متواتر میں کبھی منتقل ہوئی تھیں یا کبھی آئندہ منتقل ہوں گی، یعنی ان کا ویژن اتنا پھیل جاتا ہے، ان کی فہم و ادراک میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے،
ان کی بصارت، ان کی فہم اور ان کے محسوسات کبھی کبھی ماضی، حال اور مستقبل کے خد و خال کو یکجا دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ان کی فہم ماضی، حال اور مستقبل کی سرگرمیوں کو ایک دوسرے سے الگ جان لیتی ہے۔ زمان متواتر کا رشتہ اپنے ہر سرے پر زمان غیر متواتر سے ملحق ہے۔ اب یہاں پہ اس کو سمجھیں کہ زمان متواتر یعنی ایک لمحہ ہے، اس لمحے کی 6 ڈائمنشنز ہیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، اور وہ ہر سرے پر زمان غیر متواتر سے ملحق ہے، جڑا ہوا ہے۔ اور زمان غیر متواتر کا رشتہ آگے اپنے ہر سرے پر زمان حقیقی سے منسلک ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو کہیں تو یہ 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک زمان حقیقی ایک محیط لمحہ ہے، اس کے اندر زمان غیر متواتر کا دائرہ ہے، پھر اس کے اندر زمان غیر متواتر کا دائرہ سب سے اندر، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے ہر سرے پہ زمان غیر متواتر سے جڑا ہوا ہے، اور زمان غیر متواتر اوپر اپنے زمان حقیقی کے دائرے کی ہر پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی شے جو فی الوقت موجود ہے، یہ فی الوقت، فی میں، وقت یعنی جو وقت میں موجود ہے، یعنی لمحہ حاضر میں ہمارے سامنے موجود ہے، وہ زمان متواتر کا ایک یونٹ ہے۔ دوبارہ سنیں، کوئی بھی شے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اگر آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کتاب زمان متواتر کا ایک یونٹ ہے، اور یہ وجود میں آنے سے پہلے حیات کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ اس حالت میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھی، حضور قلندر بابا اولیاء کے ذہن میں تھی۔ یہ وجود میں آنے سے پہلے حیات کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شے حیات کے دائرے سے باہر ہے وہ حیات کے دائرے میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایک درخت جو پوری طرح نشو و نما پا کر ہمارے سامنے آ چکا ہے، کسی وقت اپنے اسلاف کے باطن میں موجود تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخت کے اسلاف کا باطن، کہ درخت کے اسلاف کا باطن ہی ظاہر کی شکل و صورت اختیار کر کے درخت بنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھنے کا ایک کیسا زاویہ عطا فرما رہے ہیں حضور قلندر بابا اولیاء، کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں اس کا اسلاف بھی آئے اور اس کا اجداد بھی آئے اور اس کی اولاد بھی آئے، یعنی کہ ذہن ماضی اور مستقبل دونوں سائیڈوں پہ چل سکے۔ درخت کے اسلاف کا باطن زمان غیر متواتر ہے، یعنی ہمارے سامنے جو درخت ہے اس کے جو اسلاف تھے، یعنی اس سے اوپر کی جو نسلیں ہیں، وہ اصل میں زمان غیر متواتر ہیں، نان سیریل ٹائم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساخت کا تذکرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ الذی خلق فسوی، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اب یہاں پہ فسوی کا ترجمہ جو حضور قلندر بابا اولیاء نے وہ کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، حصے مشترک عطا کی۔ والذی قدر یعنی تقدیر بنائی یا مقداروں کا تعین کیا، فہدی اور پھر اس کو ہدایت بخشی۔ اب اس کی تشریح سماعت فرمائیے۔ تشریح یہ ہے کہ کسی شے کا وجود فی الحقیقت ان تقاضوں کا مجموعہ ہے جو شے کی طبیعت میں مرکوز ہیں۔
یعنی کسی بھی چیز کا وجود اصل میں ان تقاضوں کا مجموعہ ہے، تقاضوں کا، ارجز کا، یہ اسی کو نیڈز کہتے ہیں، جو شے کی طبیعت میں مرکوز ہیں۔ یعنی پھر ہر شے کی اپنی ایک طبیعت، طبع، یہ جملہ اس کتاب کا پہلے آغاز میں، پہلے چیپٹر میں، پہلے پیراگراف میں، پہلی سطر میں آتا ہے کہ طبیعت کسے کہتے ہیں۔ تو طبیعت میں تقاضے مرکوز ہیں تو یہ اس شے کا وجود بنتے ہیں۔ یعنی شے ایک خول ہے جس کے اندر تقاضے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم انہیں پیمانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور یہ تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ لفظ خلق کی تشریح کر رہے ہیں حضور قلندر بابا اولیاء۔ دوسرا مرحلہ حصے مشترک ہے، یعنی یہ پیمانے کا طریقے استعمال ہے، یعنی تقاضوں کو کس طرح استعمال کیا جائے، یہ ہے فسوا۔ تقاضوں کو کس طرح استعمال کیا جائے یہ شعور دینا فسوا کہلا رہا ہے۔ تیسرا مرحلہ استعمال کے نتائج کا قانون ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، اگر کوئی چیز آگ میں پھینک دی جائے تو وہ جل جائے گی۔ مثلاً پانی بھگو دیتا ہے، اگر کوئی شے پانی میں ڈال دی جائے گی تو وہ بھیگ جائے گی۔ یہ ہوا استعمال کے نتائج کا قانون، یہ ہے والذی قدر، یہ تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ حصول ہے، یعنی اگر کوئی شے مفید مقصد کی پیش نظر جلائی جائے گی تو یہ عمل اچھا کہلائے گا، اور اس کے برخلاف بیکار یا برا عمل سمجھا جائے گا، اور اس کے برخلاف اس کو بیکار یا برا عمل سمجھا جائے گا، اور یہ دونوں عمل حاصل رکھتے ہیں۔ اب حاصل کو مفید کہیں یا مضر، اور یہی اسی مرحلے کا نام ہدایت ہے۔ یہ ہے ہدایت کا اصل مفہوم۔ دیکھیے ذرا کیسے اپنے نور فراست سے انہوں نے الفاظ جن کو ہم صرف تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے اصل مفاہیم کھول کے بیان کر دیے کہ خلق کیا ہے، فسوا کیا ہے، قدرہ کیا ہے، اور فہادہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کی اس تفہیم سے آراستہ فرمائے جو اس کتاب میں حضور قلندر بابا اولیاء نے مذکور کی ہے، شامل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اپنا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔